الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات لا حول ولا قوة إلا بالله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا ومرحبا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس سیشن میں میں اپنے کچھ فیوریٹ آیتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ویسے تو الحمدللہ قرآن پاک کی ہر آیت ہی بہت ہی زیادہ خوبصورت اور الحمدللہ بہت ہی پیاری ہوتی ہے، لیکن کچھ آیتیں قرآن پاک کی ایسی ہیں جو بہت ہی زیادہ سبق آموز اور الحمدللہ رب العالمین جس پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی سمجھ دی، تب جا کر کچھ آیتیں ہماری فیوریٹ ہو جاتی ہیں سبحان اللہ، کہ جن سے سبحان اللہ انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ دیکھا جائے تو قرآن کی ایک آیت کہتے ہیں نشانی کو، معجزے کو سبحان اللہ، یعنی انسان کو عاجز کر دینے والی ہوتی ہے ایک آیت قرآن پاک کی، لیکن ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، بلکہ جو الحمدللہ میرے دل کو بہت زیادہ جس کا اثر ہوا میرے دل پہ الحمدللہ، جسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے احساسات قرآن کے ساتھ سبحان اللہ ان آیتوں کے ساتھ میرے دل کی جو آواز ہے، میں انشاءاللہ تعالی اس سیشن میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی انشاءاللہ۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، اور ان آیتوں کی نہ ہم تفسیر کر رہے ہیں نہ ہی کچھ اور، بلکہ سبحان اللہ بس ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں ان آیتوں کے ذریعے کیا کہنا چاہتے ہیں اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ سمندر کو کوزے میں بند کرنے والی یہ بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو بہت زیادہ فائدہ مند بنائیں، ہر طرح کے شر اور رکاوٹ سے بچاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پورے فوکس کے ساتھ لینے والا بنائیں، آمین اللہم آمین۔ تو ہم سورۃ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آیت ہے، واللہ ہم اس کی خوبصورتی کو تبھی پہچان سکتے جب اس کو ہم سمجھ سکیں سبحان اللہ، اور ایک اسٹوڈنٹ آف قرآن ہی میں کہہ سکتی ہوں کہ سمجھ سکتا ہے اس کو، کیونکہ اس نے اپنا وقت اپنا سب کچھ اس پہ لگایا ہوتا ہے نا سمجھنے کے لیے الحمدللہ۔ تو چلیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت کے مطابق آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، سب سے خطاب ہے، یاد رکھیں قرآن ھدی للناس ہے نا، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہے نا اپنے کلام میں سارے بندوں سے اپنے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ سبحان اللہ، کتنا اللہ سبحانہ اللہ کا پیار اس میں جھلکتا ہے کہ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ تحقیق آ چکی تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے۔ سبحان اللہ، میں تمہارا رب ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ اللہ کا لون خیر ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ ایک نصیحت آئی ہے میری طرف سے تمہارے پاس، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ بے شک کلام اللہ، اللہ کا قرآن، سبحان اللہ کا کلام، اللہ اکبر، جو کیا ہے؟ شفا ہے، لما فی الصدور، اس کے لیے جو تمہارے سینوں میں ہے، اور سینوں میں کیا ہے؟ دلوں کی شفا ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور رحمت ہے
ایمان والوں کے لیے. ذرا سمجھے اس بات کو. سبحان اللہ. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خطاب کرتے ہیں مسلمانوں اور غیروں سب سے. سبحان اللہ. اور سب کے لیے ایک نصیحت آئی ہے. قرآن دیکھیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہے. نصیحت ہے. اور نصیحت کوئی کس کو دیتا ہے؟ جس سے محبت ہو، جس کی فکر ہو، خیال ہو اس کا. سبحان اللہ. ہر آتے شخص کو ہم نہیں نا نصیحت کرتے، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اسی کو ہم نصیحت کرتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں جھلک رہی ہے. سبحان اللہ. کہ وہ انسانوں کو نصیحت فرماتے ہیں قرآن پاک جیسی کتاب نازل کر کے. اور کیا کہتے کہ تمہاری رب کی طرف سے. میرے ربکم، کتنا پیارا جملہ ہے. سبحان اللہ. تمہارے رب کی طرف سے. اللہ اکبر کبیرہ. رب کہتے کس کو ہے؟ اس کے 3 معنی کی جاتی ہیں: خالق، مالک اور مدبر. اس کا مجموعہ سبحان اللہ رب ہوتا ہے. سبحان اللہ. جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا مالک ہے اور جو مدبر ہے، یعنی جو بھی ہمارے ساتھ معاملے ہونے والے ہیں اس کا پلانر ہے اور اس کو کر بھی وہی رہا ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلا احسان کہ اس نے ہمیں پیدا کیا. سبحان اللہ. پھر مالک، یعنی اگر ہم خلقت پہ ہی دیکھ لیں تو کس طرح سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. خود اپنے آپ کو دیکھیں کبھی. سبحان اللہ. کہ ایک ایک چیز اپنی اپنی جگہ پر اللہ نے کتنی خوبصورت بنائی. آنکھیں، کان، ناک، شکل. سبحان اللہ. جسم کا ایک ایک عضو. سبحان اللہ. اسے کوئی بھلا بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. تو خالق ہے، تو اس کے بعد مالک ہے کہ ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیج کے ایسے چھوڑ نہیں دیا. کھلا رہے، پلا رہے، ہماری ہر چیز کا خیال رکھ رہا ہے. سبحان اللہ. مالک. اور مدبر کے ہمارے ساتھ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اسے ٹیک کیئر کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو بھی ہمارے پاس ہے وہ اسی کا ہے، اسی نے دیا ہے اور اس کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان میں نے آپ کو بہت کم لفظوں میں بہت ذریعے سے آپ کو دی. کیوں دی؟ کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ نصیحت میں نے بھیجی تو بھیجنے والے کی بھی تو پہچان ہو کہ کس نے بھیجی ہے. سبحان اللہ. جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، جو ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں اور جانے بھی کیوں نہ. سورہ ملک جو ہر رات ہم پڑھ کے سوتے ہیں، کہتے ہیں کہ الا یعلم من خلق. کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ سبحان اللہ. ہم کوئی چیز بناتے ہیں، ہمیں اس چیز کے بارے میں ساری انفارمیشن ہمارے ہی پاس زیادہ ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا تو کیا وہ ہمارا صحیح غلط، ہمارے لیے کیا صحیح کیا غلط ہے، کس میں نفع نقصان ہے، کیا وہ نہیں جانتا؟ اس سے بہتر کوئی جانتا ہے. اللہ پوچھتے ہیں کہ الا یعلم من خلق. کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ سبحان اللہ. تو ایسے رب نے ایک نصیحت بھیجی ہے ہمارے لیے. ہمارے اجتماعی طور پہ نہ، انفرادی طور پر لے کے دیکھیں کہ میرے لیے میرے رب نے نصیحت بھیجی ہے. اگر ماں فورن میں رہتی ہے، خط بھیجا ہے ماں نے، کتنے پیار سے بھیجا ہوگا، ہمارے لیے کیا کچھ اس میں لکھ کر بھیجا ہوگا، ہمارے ہی فائدے کے لیے بھیجا ہوگا نا. ہم اس کو ایسے ہی اگنور کر دینا، اسے پڑھے نا. ماں فورن میں رہتی ہے، آپ کو وہ لینگویج نہیں آتی، کسی اور لینگویج میں، فرینچ میں اس نے لکھ کر بھیجا ہے، آپ کو وہ لینگویج نہیں آتی. آپ دوستوں سے پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے، آپ معلوم کریں گے کہ آخر میری ماں نے میرے لیے کیا لکھ کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. آپ سمجھیں گے نا اس کو. لیکن افسوس قرآن کے ساتھ ہم نے یہ کیا کہ ہمیں عربی تو آتی نہیں، نہ ہی ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش کی، نہ ہی ہمارے رب کے پیغام کو ہم نے پہچانا. نہیں، الگ بات ہے. بہت غلط کیا ہم نے خود کے ساتھ. یاد رکھیں، خود پر بہت بڑا ظلم ہے کہ ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا، حالانکہ سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات کی طرف سے یہ آیا تھا. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اب آگے یہ بات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایک نصیحت اللہ نے بھیجی ہے ہمارے لیے. سبحان اللہ. اور اس نصیحت سے بہتر ہمارے لیے کوئی اور نصیحت نہیں، کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ سے بہتر ہمیں کوئی اور جان ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اور کیا ہے وہ قرآن؟ کلام اللہ جو دلوں کی شفا ہے. سبحان اللہ. سینوں میں کیا ہے؟ دل ہے، اور دلوں کی شفا ہے. کیوں دلوں کی شفا اتنی اہم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ جسم میں ایک عضو ایسا ہے، اگر وہ صحیح تو سارا جسم صحیح، اور وہ عضو دل ہے. سبحان اللہ. وہ پارٹ آف دا باڈی، ہارٹ، دل ہے وہ. سبحان اللہ. اگر دل صحیح تو سارے اعضاء صحیح.
چاہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ روحانی، کئی لوگ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ آئے روحانی شفا یا جسمانی شفا. میں آپ کو ایک کلیئر سی بات، کرسٹل کلیئر بات آپ کے سامنے رکھتی ہوں. سبحان اللہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دل صحیح تو سب صحیح تمہارا، سبحان اللہ، تو آپ کو جسمانی بیماریاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ سب جسمانی بیماری. اگر بات کو سمجھے، ڈپریشن، سبحان اللہ، اس کو دیکھیں کبھی. مصیبتیں، ڈپریشن، پریشانیاں یہ کس وجہ سے آتی ہے؟ دلوں میں حسد، کینہ، بغض، دلوں کی گندگی کی وجہ سے باہر وہ ظاہر ہوتا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور جیسی ہماری نیت ہوتی ہے، ہمارے اعمال، ہمارے کام بے شک ہمارے ساتھ وہی ہوتا ہے جیسی ہماری نیت ہوتی ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دل بدلے تو زندگی بدلے. جیسا دل ویسی زندگی، جیسی نیت ویسی تجارت. ہمارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ ہمارے دلوں کی نیتوں کے برابر ہوتا ہے. اور خود اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے مالوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں. اس کے مطابق تمہاری دنیا بھی ہوتی ہے، تمہاری آخرت بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل بدلے تو اس کے لیے کیا ہے شفا؟ ہمارے دلوں کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر طرح کی گندگی سے پاک کریں، ہمارے دلوں کو شفا ملے. سبحان اللہ. تو کیا ہے اس کی شفا؟ قرآن ہے. اور کیا ہے؟ قرآن ہدایت و رحمت ہے. سبحان اللہ. ہدایت، زندگی کے ہر معاملے میں نفع نقصان، صحیح غلط کی رہنمائی، جسے ہم کہتے ہیں ہدایت. سبحان اللہ، کہ کس کو کیسا کرنا ہے تاکہ پروفٹ ہو اس سے. اور رحمت کو تو ہم سمجھ ہی نہیں پائے اکثریت. اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ام القرآن سیریز سے گزرے، جو کہ الحمدللہ ہمارے یوٹیوب پہ ایکچول میں نا یہ لاسٹ رمضان سے پہلے واٹس ایپ پہ سیریز ہوئی تھی آڈیو فارم میں. بہت لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوا، بہت اچھا فیڈ بیک ملا. تو میں نے سوچا کہ یوٹیوب پہ بھی ڈال دوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ ہو. تو اس میں نا الرحمن الرحیم کی تفسیر میں سبحان اللہ میں نے رحمت کو بہت ان ڈیپتھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی. سبحان اللہ، کہ رحم ترس کھانا نہیں ہے، رحم کرنا یعنی ترس کھانا نہیں ہے. رحم اور ترس میں بہت بڑا فرق ہے. آپ وہاں جا کے سن لیں انشاءاللہ. ہو سکے تو میں ڈسکرپشن میں اس کی لنک بھی دے دوں گی. رحمت کہتے ہیں لو اینڈ کیئر کو. سبحان اللہ، محبت، خیال رکھنا، اس کو لو اینڈ کیئر کو رحمت کہتے ہیں. تو یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سبحان اللہ. اس کے سمجھنے یعنی جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں محسوس ہوتی ہے. اور قرآن سے بڑی کوئی رحمت نہیں. یاد رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں قرآن پاک میں، ہمیں سب کے جو ہے نا فیوریٹ سورت ہے سبحان اللہ، الرحمن علم القرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کا علم سکھایا تمہیں، جس نے قرآن سکھایا. سبحان اللہ. رحمان کے ساتھ کون آ رہی ہے؟ قرآن. سبحان اللہ. رحمان کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ قرآن ہے. لیکن یہ سب کس کے لیے؟ یہ شفا، یہ رحمت، یہ ہدایت، یہ سب کس کے ساتھ ہے؟ ایمان کے ساتھ ہے. ہدی و رحمت للمؤمنین. سبحان اللہ.